بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بدء الوحی۔ قال الشیخ الامام الحافظ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرۃ البخاری رحمہ اللہ تعالی آمین۔ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ وحی کی ابتدا کی کتاب۔ شیخ الامام حافظ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، باب ہے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اور اللہ عز و جل کا فرمان ہے، بلا شبہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے ہم نے نوح علیہ السلام اور اس کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وحی فرمائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کا آغاز کتاب بدء الوحی سے کیا ہے، وحی کی ابتدا اور اس کی مختلف کیفیات سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایمان اور دین یہ ساری چیزیں بہت بعد میں ہیں، پہلے اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ حدیث جو ہے یا دین جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسے ہی نبی ہیں جیسے نوح علیہ السلام تھے، اور ان کے بعد جتنے بھی اللہ کے پیغمبر تشریف لائے۔ وحی کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ طریقے سے کسی کو کوئی بات بتلانا، اور وحی کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں۔ یا تو اللہ رب العالمین کسی فرشتے کو بھیجتے ہیں جو اپنی شکل میں اس دنیا میں آتا ہے، یا وہ فرشتہ کسی انسان کی شکل میں دنیا میں آتا ہے، یا وہ فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حالت بیداری میں آتا ہے، یا خواب میں اللہ کے نبی کو کسی بات کا حکم دیا جاتا ہے یا اشارہ کیا جاتا ہے، یا اس کو ویسے ہی الہام ہو جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحی کی جو مختلف کیفیات ہیں، ان کیفیات میں جو سب سے مشہور کیفیت ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کا اس دنیا میں تشریف لانا ہے، اور کسی بھی نبی کے پاس اللہ رب العالمین کے جو احکامات ہیں انہیں ذکر کرنا ہے۔ امام بخاری ایک کتاب قائم کرتے ہیں، اور کتاب کو قائم کرنے کے بعد اس کے بعد ایک باب ہوتا ہے، پھر باب کے بعد ایک ترجمۃ الباب ہوتا ہے جس میں قرآن مجید کی کوئی آیت ہوتی ہے یا کوئی صحابی یا تابعی کا اس میں قول ہوتا ہے یا اس میں عمل ہوتا ہے، اور اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایات کو نقل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا باب ہے باب بدء الوحی، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، اور پھر بتایا کہ وحی کی ابتدا ویسے ہی ہوئی
جیسا کہ اللہ رب العالمین نے پہلے انبیاء کی طرف وحی کی تھی۔ اور سب سے پہلی حدیث جسے امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے، آپ سب اس روایت کو اچھے طریقے سے جانتے بھی ہیں، آپ نے سن رکھی ہے اور کئی دفعہ اس کو پڑھا ہوگا۔ میں آج سند کے ساتھ اس روایت کو پڑھوں گا اور آئندہ کسی بھی روایت کو اختصار کے ساتھ پڑھیں گے۔ سند کے ساتھ جس روایت کو پڑھا جاتا ہے، امام بخاری کا ایک استاد ہوتا ہے، پھر اس سے آگے ایک استاد ہوتا ہے، پھر اس سے آگے ایک استاد ہوتا ہے، تابعی کا واسطہ ہوتا ہے، پھر صحابی کا ہوتا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ ایک پوری سند جاتی ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا الحمیدی عبداللہ ابن الزبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرني محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن الوقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ على المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ علقمہ بن وقاص اللیثی کہتے ہیں میں نے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو منبر پر سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تمام کے تمام جو نیتیں ہیں، تمام کے تمام عمل نیتوں کے ساتھ ہی معتبر ہیں، اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو کچھ اس نے جس کی نیت کی، پھر جس کی نیت جس کی ہجرت دنیا کی طرف اور دنیا کی کسی چیز کی طرف ہوگی اور اسے حاصل کر لے، یا کسی عورت کی طرف کہ اس سے نکاح کر لے، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ یہ روایت جسے بہت سے لوگوں نے سن رکھا ہے اور ہم نے بھی اس روایت کو کئی دفعہ پڑھا۔ دین اسلام میں اس روایت کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ حدیث میں مہارت رکھنے والے جو علماء ہیں، علماء اسلام، انہوں نے اس روایت کی جامعیت کو دیکھتے ہوئے اور اس روایت کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو روایت ہے، جتنی بھی حدیثیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یہ روایت تمام کی تمام حدیثوں میں زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور اس حدیث میں سب سے زیادہ جامعیت پائی جاتی ہے۔ امام شافعی، احمد بن حنبل، امام علی بن المدینی، امام ابو داود اور امام ترمذی، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ، وہ تمام کے تمام لوگ اس بات پر اتفاق کر چکے ہیں کہ یہ روایت جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے ذکر کیا ہے، اگر ساری حدیثوں کو دیکھا جائے تو یہ دین اسلام کا ایک ثلث بنتا ہے، یعنی ایک تہائی دین اس روایت کے اندر موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی کام ہیں دین اسلام میں، ان تمام کے تمام کاموں سے پہلے ایک نیت ہوتی ہے۔ نیت اچھی ہوگی کام بھی اچھا ہوگا، اور اگر نیت بری ہوگی تو اس کا جو انجام ہے وہ بھی برا ہی ہوگا۔ کوئی کام نیت کے بغیر معتبر نہیں ہوتا۔ عقل رکھنے والا جو انسان ہوتا ہے، جب بھی کوئی کام کرتا ہے اس کا ارادہ کرتا ہے۔ اب وہ ارادہ یقیناً وہ ارادہ کرے گا، اور اس ارادے میں اگر اس کا اللہ کو راضی کرنا شامل ہوا اور اللہ کی رضا اس میں مقصود ہوئی تو وہ کام اس کے لیے باعث اجر ہوگا، باعث ثواب ہوگا۔ اور اگر وہ کام اس نے لوگوں کی رضا کے لیے یا لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کیا ہوگا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس آدمی کے لیے کوئی بھی اجر نہیں ہوگا۔ ہر آدمی کے لیے وہی ہے
جس کی اس نے نیت کی. اور انسان اگر ایک کام کرتا ہے اور اس کی دو نیتیں کر لیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دو اجر ملیں گے. مثال کے طور پہ آپ احباب یہاں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے اور نماز پڑھنے کے لیے جب آپ آ رہے تھے تو آپ نے نیت کی کہ میں نے مسجد میں جا کے نماز پڑھنی ہے, تو آپ کو نماز پڑھنے کا اجر ملے گا. لیکن اگر آپ نے ساتھ یہ بھی نیت کر لی کہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں, وہاں جا کے جو درس ہوگا میں نے اس درس کو بھی سننا ہے, تو کام تو ایک ہی کریں گے. یعنی آپ مسجد میں تشریف لا رہے ہیں, دو نیتوں کی وجہ سے آپ کا جو اجر ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گا. اور اگر ساتھ یہ بھی نیت کر لیں کہ میں نے مسجد میں جا کر کے تلاوت بھی کرنی ہے, قرآن مجید کو پڑھنا بھی ہے, تو کام بظاہر ایک ہے لیکن نیتیں تین شامل ہو چکی ہیں, تو اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا. اور جس قدر آپ کی نیتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں, جس قدر آپ کی نیتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں, اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کا اجر اور ثواب بھی بڑھتا ہے. لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیے گا, نیت ایک اچھے کام کی ہوتی ہے. کوئی بندہ یہ کہے کہ حدیث یہ کہتی ہے کہ عمل کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے. اب ایک بندہ چوری کرتا ہے اور چوری کرنے کی نیت یہ ہے کہ جو پیسے چوری کروں گا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا. اب کام برا ہے, نیت تو اس کی اچھی ہے, یعنی وہ چوری شدہ پیسوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں غریبوں کو وہ پیسے دینا چاہتا ہے. نیت اس کی اچھی ہے, کام اس کا برا ہے. تو کیا یہاں بھی یہی کہیں گے کہ نیت چونکہ اس کی اچھی ہے اور اس کو اجر اور ثواب ملے گا؟ ایسا نہیں ہے. ایک اچھے کام کے لیے اچھی نیت ہوتی ہے, اور ایک برے کام کے لیے اچھی بھی نیت کر لی جائے تو وہ کام برا ہی رہتا ہے, وہ کام اچھا نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ روایت ہے, اس روایت میں اگرچہ تفصیل ہے, ایک دوسری روایت جسے امام بخاری نے ہی ذکر کیا ہے, فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله, جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتا ہے, کسی علاقے سے کسی دوسرے علاقے میں چلے جاتا ہے کہ یہاں دین پر عمل کرنا میرے لیے مشکل ہے اور وہاں جا کے دین پر عمل کرنا میرے لیے آسان ہے, تو اس آدمی نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی ہے. اور جو بندہ محض اس لیے پاکستان کو چھوڑتا ہے اور سعودیہ عرب میں جا کے وہ اپنے ڈیرے ڈال لیتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں نے وہاں پہ جا کے اچھا جو اچھے کمائی کرنی ہے, پیسے حاصل کرنے ہیں, اور اس کی نیت میں کبھی بھی حج اور عمرہ شامل نہیں ہوا اور اس کی نیت میں کبھی بھی مسجد حرام کی نماز شامل نہیں ہوئی, اور بے شمار ایسے لوگ ہیں یہاں سے کام کرنے کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں اور کبھی بھی ان کو عمرہ کی توفیق حاصل نہیں ہوتی. اور اگر یہی نیت تبدیل کر لی جائے کہ میری یہاں سے وہاں جو ہجرت ہے وہ اللہ کے لیے بھی ہے, اس کے رسول کے لیے بھی ہے, اور اگر اللہ مجھے اس سے معاش دے دے, مجھے اس سے دولت مل جائے, تو یہ کئی ساری نیتوں کے ساتھ اس کو کئی سارے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. نیت جو ہے یاد رکھیے گا یہ دل کے ارادے کا نام ہے. بعض لوگوں نے سمجھا کہ نیت کے لیے الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں, حالانکہ لغت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نیت جو ہے یہ ارادت القلب ہے, دل کے ارادے کا نام ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ دین کے سارے کاموں میں ہمیں اپنے دل سے نیت کرنا پڑتی ہے, لیکن حج اور جو عمرہ ہے نا اس کی نیت زبان سے کرنی پڑتی ہے. جیسے کوئی بندہ کہتا ہے لبیک بعمرہ یا لبیک بحج, میں حج کے لیے حاضر ہوں یا میں عمرے کے لیے حاضر ہوں, تو یہ بات بھی غلط ہے. حج اور عمرے کی جو نیت ہوتی ہے نا اس کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہوتا ہے. البتہ ہم جو یہ کہتے ہیں لبیک بحجۃ لبیک بحج ولبیک بعمرۃ, تو ہم یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں, اپنے احرام کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں, وگرنہ اس کی جو نیت ہے اس کا تعلق بھی ہمارے دل کے ساتھ ہوتا ہے. نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ اکبر جو تکبیر تحریمہ ہے
یہ نیت ہے، یہ نیت نہیں ہے ہم یہ نماز میں داخل ہونے کا اعلان کرتے ہیں اور ہم یہ ثابت کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہم نماز میں شامل ہو چکے ہیں، وگرنہ نماز کی جو نیت ہے اس کا تعلق بھی ہمارے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جتنی بھی ہم نیتیں کرتے ہیں ان تمام کے تمام نیتوں کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ عبادات میں جو نیت کی جو خرابی ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، یہ اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ سارے کاموں کا انحصار نیت پر ہے، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کی زکوٰۃ اور آپ کا حج، الغرض زندگی کا ایک ایک عمل، وہ عمل بہت چھوٹا ہے یا بہت بڑا ہے، ہمیں ان تمام کاموں میں ایک اچھی نیت کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے گا، عبادات میں تو ایک نیت ہوتی ہے، البتہ عام جو ہماری عادات ہوتی ہے نا، اس میں ویسے نیت کا تعلق نہیں ہوتا۔ ایک بندہ اپنے گھر میں جاتا ہے کھانا کھانے کے لیے، ٹیبل پہ بیٹھتا ہے، اب کھانا کھانے کی کیا نیت ہے؟ بظاہر تو اس کی کوئی نیت نہیں ہے نا، لیکن اگر بندہ یہاں بھی نیت کر لے کہ اللہ جو مجھے کھانے کے لیے چیز دے رہا ہے، یہ کھانا کھاؤں گا اور یہ کھانا میرا جزو بدن بنے گا اور اللہ مجھے اس سے قوت اور طاقت دے گا، اور اس طاقت سے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کے قیام کروں گا، میں رکوع کروں گا، میں سجدہ کروں گا، میں اللہ کی زیادہ عبادت کروں گا۔ یہ کھانا اچھی نیت کی وجہ سے آپ کے لیے اجر اور ثواب کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ جو آپ پانی پیتے ہیں، پانی کی بھی ایک نیت کر لیں، اور ہمارے جتنے بھی دیگر معاملات ہیں ان تمام چیزوں میں ایک اگر اچھی نیت کو شامل کر لیں تو یہ اچھی جو نیت ہوتی ہے یہ اجر اور ثواب کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اور اگر نیت میں فتور آ جائے، ریاکاری آ جائے، شہرت آ جائے، لوگوں کو راضی کرنا مقصود ہو، پھر بڑے سے بڑا عمل جو ہے وہ بھی ہمارے لیے بیکار اور برباد ہوتا ہے۔ وہ روایت ہمارے سامنے ہے، اللہ رب العالمین نے جن لوگوں سے جہنم کو بھڑکانا ہے اور جہنم کی جن سے ابتدا کرنی ہے، وہ جس میں ایک عالم اور قاری ہوگا، ایک شہید ہوگا، اور ایک وہ ہوگا جو اللہ رب العالمین کے راستے میں بہت خرچ کرنے والا تھا۔ کام تو بہت بڑے تھے، بلکہ بہت بڑے بڑے کام تھے، لیکن نیتوں میں فتور تھا، اور نیتیں یہ تھی کہ لوگ کہیں گے فلان جریء، فلاں بڑا بہادر تھا، فلاں بڑا اس نے قتال کیا، بہت لڑا، فلاں اللہ کے راستے میں بڑا خرچ کرتا ہے، فلاں بہت اچھا پڑھتا ہے، اور فلاں کے پاس بہت بڑا علم ہے۔ یہ مقصود اور مطلوب تھا، تو اللہ رب العالمین انہیں لوگوں سے جہنم کو بھڑکائیں گے، لہذا اپنی نیتیں خالص کر لیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو پڑھنا ہے اور یقیناً یہ علم ہے، اور اس علم کی بھی ایک نیت ہوتی ہے، اور نیت یہ ہے کہ اللہ ہمیں جب علم دے گا اور علم کے بعد ہم اپنی تربیت کریں گے، اپنی اولاد کی، اپنے گھر والوں کی تربیت کریں گے، اور صدق کے دل کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ ہم اس علم کو حاصل کریں گے، اور پھر اس علم کی نشر میں، اس کی اشاعت میں ہم اپنا بھرپور حصہ ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔